لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود و سلام پڑھنے کا عادی ہوگا تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا. صلو علی النبی آپ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیا تو مدرسے میں جو بیٹھے ہوئے وہ بھی سارے ہے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیا. اللهم صل على سيدنا محمد المعبود والكرم عليه وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے اس کا ترجمہ یوں ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ فلاح پا جاؤ. تو فلاح پاک کی دوسری آیت ہے مبارکہ کے اندر سورہ مائدہ کی اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ کنز الایمان شریف کے اندر یوں ہے تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں یعنی کہ سجدہ ریز ہوتے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے. اس پر ہم غور کرتے ہیں کہ کلام پاک کی دو صورتوں کا ترجمہ ہم نے سنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے یہ وسیلہ ڈھونڈو کہ اللہ سے کس طرح ڈرا جائے، وسیلہ ڈھونڈو. اور دوسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک نے فرمایا کہ تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے، یعنی کہ اللہ کی دوست ہے، اللہ کا رسول بھی دوست ہے اور ایمان والے یعنی کہ جو مومنین ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہوتے ہیں یعنی کہ سجدہ ریز ہوتے ہیں. اور فرمایا اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کا یعنی کہ وہی لوگ غالب ہیں، یعنی کہ وہی لوگ کامیاب ہیں. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے. الحمدللہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں. اسلام لانے کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی. ابو جان نے کام میں ادا لینی ہوگی جیسے کہ مولوی کو لے کر آ گئے ہوں گے اور امی جان کی گود میں ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ہم مسلمان ہو گئے. لیکن ہمارے اسلام رحمہ اللہ
صحابہ کرام نے دین اسلام قبول کرنے کے لیے کتنی تکالیفیں اٹھائی. یہ دین ہم تک جو پہنچا یہ بڑی محنتوں اور بڑی قربانیوں کے ساتھ ہم تک پہنچا. الحمدللہ کرم مارا کرم کیا مسلمان گھرانوں کے اندر پیدا ہوئے, مسلمان ہو گئے, اور پھر کرم یہ بھی کہ حضور غوث پاک کے چاہنے والوں کے گھروں میں پیدا ہوئے, اور الحمدللہ ہم قادری سلسلے میں داخل بھی ہو گئے, حضور غوث پاک کے غلام بھی بن گئے. کرم پر کرم ہم پر ہوتا رہا اور ہوتا ہے, ہو رہا ہے کہ اللہ والوں کے دامن کرم سے ہماری وابستگی ہوتی گئی. اللہ والوں سے محبت ہمارے دلوں کے اندر جڑتی گئی اور ہمارے دل اللہ والوں کی محبت سے سرشار ہے. الحمدللہ یہ اللہ والوں کے دربار, یہ اللہ والوں کی آستانے, اللہ والوں کے مزار, اور ہم لوگ جو جاتے ہیں اس سے ہمیں کیا ملتا ہے ہم یہ سنتے ہیں. بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے, ان کی شاید یہ شکایت ہو کہ سفی عبدالواقع جنا نہیں کرتے ہیں, کافی عرصے سے جا رہا ہوں, مجھے تو کچھ نہیں ملتا, یہ منت لے کر جاتا ہوں, یہ ارمان لے کر جاتا ہوں, میرا تو کوئی کام نہیں ہوتا. ختم قاضیہ شریف میں سنا ہے کہ جو نیت کرتے بیٹھے وہ کام ہو جائے گا, لیکن آج تک میرا تو کوئی کام نہیں ہوا, اتنے عرصے سے بھی آ رہا ہوں. تو ہمارا جانا کیسا ہے اور ہمیں کس طرح جانا چاہیے یہ ہم سوچتے ہیں. تو شیخ پڑھ لیجیے ایک ہم حکایت سنتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا, بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے. کتنے قتل کیے؟ 100 قتل کیے. اس کے دل کے اندر یہ تمنا ہوئی, 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر یہ تمنا ہوئی کہ کیوں نہ میں اب توبہ کروں, کیوں نہ میں اب توبہ کر لوں. وہ ایک شخص کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں, میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہہ دیا نہیں, تیری بخشش نہیں ہو سکتی. تو اس نے کیا جب 99 کر لی ہے تو پوری سینچری کر لو, اس کو بھی قتل کر ڈالا, پورے 100 قتل کا پانی کو کر گیا. اب یہ تو 100 قتل جو روایتوں میں آیا, حکایتوں میں آیا, نہ جانے کیا کیا گناہ اس نے کیے ہوں گے, کیا کیا گناہ کیے ہوں گے. تو اس نے 100 قتل کر لیے پورے, لیکن اس کے دل کے اندر اپنی تمنا کی کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کروں. وہ کسی صاحب ایمان کے پاس گئے, کسی حالم دین کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں, میری بخشش کا وہ ذریعہ ہے. تو اس شخص نے کہا کہ ہاں, تجھے اگر رہنا چاہیے تو یہاں سے کچھ دور آبادی ہے, اس میں اللہ کا ایک ولی بیٹھا ہوا ہے, اس جگہ پر اللہ کا ایک ولی بیٹھا ہوا ہے, تو جا کر اس سے بخشش کی دعا کروا. غور کرنا, اللہ کو معاف کرنا ہے. وہ کہتا ہے تم مسجد میں چلا جا, 2 رکعت نفل پڑھ اور اللہ سے معافی مانگ لے, اللہ غفور رحیم ہے. لیکن اس شخص نے کیا کہا کہ تھوڑی ہی دور آبادی ہے, وہاں پر اللہ کا ایک ولی بیٹھا ہوا ہے, تو جا کر اس سے توبہ کروا. اب وہ وہاں سے چلا, اس کا بھی عقیدہ کتنا خوش, کرو تازہ عقیدہ تھا. جب اللہ سے معافی مانگنی ہے تو میں وہاں پر کیوں جاؤں, یہیں پر معافی مانگ لوں. وہ گھر سے وہاں سے چلا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دے دیا, اے اسرائیل اس کی روح قبض کر لو. اب گھر سے چلا توبہ کے لیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ اسرائیل اس کی روح قبض کر لو. اسرائیل علیہ السلام نے روح قبض کر لی, وہ مر گیا. جنت کے فرشتے بھی آ گئے, جہنم کے عذاب داخل کرنے والے فرشتے بھی آ گئے. آپس
جنت میں لے جائیں گے کیونکہ یہ صبح کے لیے نکلا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے کیونکہ اس نے 100 شخصوں کا قتل کیا تھا۔ اب یہ بحث مباحثہ جو فرشتوں میں ہو رہا تھا یہ ہم لوگوں کو سمجھانے کا تھا، ورنہ ان میں بحث مباحثہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے فرشتے وہی کرتے ہیں۔ یہ ہمیں سمجھانا مقصود ہے کہ یہ بحث مباحثہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو دونوں گروہ کے اندر بحث مباحثہ ہو رہا ہے کہ ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم اسے جہنم میں لے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ فرشتوں زمین کو ناپ لو، جہاں سے چلا تھا وہ جگہ تھوڑی سی دیکھی تھی تو اس کو جہنم میں لے جاؤ، اور اگر وہ جگہ زیادہ دیکھ کرتی تھی اور اللہ والے کی بارگاہ میں پہنچنے کے قریب تھا تو اسے جنت میں لے جاؤ۔ اب فرشتوں نے زمین کو ناپنا شروع کیا۔ یہ بھی ہمیں سمجھانا ہے، یہ بھی ہمیں سمجھانا تھا، اللہ کو سب پتا ہے، یہ بھی ہمیں سمجھانا مقصود ہے۔ تو پھر جب زمین کو ناپا گیا تو دونوں زمین برابر کی، ایک بارش جو تھی وہ اللہ والوں کی طرف اسے زیادہ تیز کر لی تھی، ایک بارش سے اللہ والوں کی بستی کی طرف سے زیادہ تیز کر لی تھی، حکم ہوا سے جنت میں داخل کر دو۔ اب ہم غور کریں کہ ابھی وہ اللہ والے کی بارگاہ میں پہنچا نہیں ہے، ابھی وہ اللہ والے کی بارگاہ میں پہنچا نہیں ہے، ابھی اس نے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، لیکن گھر سے نکلا اللہ والے کی زیارت کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کروا دی۔ ہم لوگ کہتے ہیں ہم جاتے ہیں ہمارے کام نہیں ہوتے، ہماری نیتیں سے ہم دیکھیں، ہم اپنی نیتیں دیکھیں ہماری نیتیں کیا ہوتی ہیں۔ اگر ہماری نیتیں کامل ہو، اس تو قاتل جو گھر سے نکلا تھا خالی نظر اپنی مغفرت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے بخشش یعنی اس نے مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ ہم مزارات تو چاہتے ہیں لیکن ہمیں وہاں سے بیل نہیں ملتا، تو یہ ہماری خود کی کمی ہے، ورنہ یہ اللہ والے جو ہے یہ تو دے دیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اختیار کیا ہے کہ بابا محمد عمر برکاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی کی آخری لمحات چل رہے تھے، اس درمیان آپ کی بیٹی کو حج کی سعادت نصیب ہوئی، حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد اپنے والد بزرگوں اور بابا محمد عمر برکاتی کے لیے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ میرے والد صاحب پر جو آزمائش ہے اس سے دور فرما دے، کیونکہ اللہ والوں پر آزمائش آتی ہے، آزمائش آتی ہے، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، بچے مر جاتے ہیں، مال تباہ ہو جاتا ہے، یہ سب کچھ آزمائش آتی ہے۔ تو دعا کی آپ کی بیٹی نے اور کعبۃ اللہ شریف کے سامنے، اور اپنے پھر کمرے میں آ کر وہ سو گئی، تو خواب کے اندر آواز آتی ہے اے بڑا تمہارا باپ جو ہے یہ ہمارا مقرر بندہ ہے، اور ولی اللہ کی صرف میں وہ شامل ہے، یہ جو آزمائش ہے یہ ہماری طرف سے، یہ بابا اور عمر برکاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب ان کے دربار پر کس طرح حاضری کی جائے، کس طرح پیش کیا جائے، یہ کچھ عرصے پہلے رمضان سے پہلے میرا ایک بیان تھا، اس کے اندر میں نے اس کا تذکرہ کیا، اس کا نام کافی نے کیا رکھا ہے مجھے نہیں پتا، یہ ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائے گا۔ الحمدللہ ہم بڑے خوش نصیب ہے کہ اللہ والوں کا دامن کرم ہمارے ہاتھ میں آیا، ہم اللہ والوں کے ماننے والے ہیں، ان کے در پر حاضری دینے والے ہیں۔ جب ان کے در پر حاضری دینے والے ہیں تو کس طرح حاضری دی جائے اس کے آداب بھی ہم علماء کرام سے اپنے اپنے مشاہد کرام سے سیکھیں کہ اللہ والوں کے دربار میں کس طرح حاضری دی جائے، کلام پاک سے سیکھیں کہ کلام پاک ہمیں کیا ہدایت عطا فرماتا ہے، کیا ہمیں نصیحت عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ آئندہ جمعہ آنے والا 8 7 اکتوبر ہوگی اور 8 ذوالقعدہ ہوگی، میں بابا اور عمر برکاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سالانہ افسوس مبارک ہوگا، وہ اس کے معنی خوشی کے ہیں
اس کے معنی شادی کے ہیں. یہ بابا کی شادی کا دل ہے، خوشی کا دل ہے کہ اللہ والے کے لیے دنیا کیک کھانا ہے اور موت جو ہے یہ راحت ہے. موت مومن کے لیے تحفہ ہے. الحمدللہ اس کی ترتیب پروگرام اس طرح کی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو جمعے کی نماز برکاتی مسجد برکاتی نگر میں ادا کرے گی. نماز جمعہ وہاں 2 بجے ادا کی جاتی ہے. نماز جمعہ کے بعد صلاۃ و سلام پڑھ کر بارات کی صورت میں انشاءاللہ بابا کے مزار پر جائیں گے. اب اس میں جو حضرات چادریں اپنے ساتھ لے کر آنا چاہتے ہیں تو ان سے یہ درخواست ہے کہ کلام پاک لکھی ہوئی چادریں نہ لے کر آئے، سادی چادریں لے کر آئے. کیونکہ بعض دفعہ وضو بھی نہیں ہوتا تو کلام پاک کو بغیر وضو ہاتھ لگانا یہ گناہ ہے. تو سادی چادریں ہوں تو چادروں کی صورت میں انشاءاللہ برکاتی مسجد سے یہ بارات روانہ ہوگی. بابا کی شادی ہے تو بارات روانہ ہوگی ہے نا. تو پھر وہاں پر سب سے پہلے پرچم کشائی ہوگی مزار شریف پر، مزار شریف کے احاطے پر. پھر اس کے بعد وہیں پر ہی دوپہر کا کھانا ہوگا، لنگر ہوگا. اور نماز اثر کے بعد وہاں پر نماز اثر 4:45 بجے ادا کی جائے گی. وہاں پر بابا کے مزار شریف کے احاطے میں جائے نماز پر نماز اثر 4:45 بجے ادا کی جائے گی. اور 4:45 بجے نماز اثر ادا کرنے کے بعد مزار شریف پر غسل ہوگا، جو سالانہ غسل ہوتا ہے. غسل کے بعد چادر اور پھر اس کے بعد آج پوشی ہوگی. اور نماز عشاء کے بعد اسی جگہ پر مہمان سوسائٹی میں ختم قادیہ شریف اور محفل ہوگی انشاءاللہ. تو یہ پروگرام کی ترتیب ہے. اور ایسے کے ذریعے ہم لوگوں کو پیغام بھی مل گیا ہوگا. اور دعوت نامے ابھی 70 واریہ پر موجود ہوں گے تو دعوت نامے آپ اپنے اپنے علاقوں کے معززین اور اپنے اپنے علاقوں کی مساجد کے ائمہ اکرام کو دینے کے لیے 70 واریہ سے آپ دعوت نامے لے. اور اس میں ایک بات یہ بھی کی گئی تھی کہ انشاءاللہ بابا محمد عمر برکاتی یہ عرس مبارک میں شرکت کے لیے جب آپ آئیں تو کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر آئیں. مثال کے طور پر کلام پاک پڑھا ہوا ہو وہ استعمال کرنے کے لیے درود شریف، حرم شریف، درود شریف جو کچھ آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہو وہ پڑھ کر یہاں پر لکھوا دیں تو انشاءاللہ فاتح پانی میں وہ بھی پیش کر دیا جائے گا. الحمدللہ آج بھی مطلب کہ بکرا منڈی مدرسے سے بتایا کہ 12,500 درود پاک اور 10 قرآن پاک پڑھے گئے ہیں. اس طریقے سے پچھلے سال کافی ساتھیوں نے اشارے ثواب کے لیے کافی تحفے دیے تھے. کلام پاک، درود شریف، حرم شریف. تو آپ اپنے اپنے گھروں پر کہہ دیں جو کچھ بھی آپ پڑھیں آئندہ میں وہ یہاں پر لکھوا دیں انشاءاللہ سب پیش کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس میں شرکت کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم.